اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن ترتیلا۔ اب اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی کے ساتھ اس کو میجر لہجے میں پڑھو، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اب ہم نے اس کا فرسٹ لیکچر مکمل کر لیا تھا، جس میں ہم نے دیکھے تھے چار لیٹرز ہم پڑھ چکے ہیں الشفتان کے، یعنی جو لپس سے ادا ہونے والے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے جو چار لیٹرز تھے، ہم نے ان کو مکمل کر لیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے مخرج کی تعریف دیکھی تھی لاسٹ لیکچر میں، یعنی اس کی ڈیفینیشن، اور پھر تجوید دیکھی تھی، اور مخرج اور تجوید میں کیا فرق ہے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مخارج ہوتے ہیں جو آرٹیکولیشن پوائنٹس ہوتے ہیں، جہاں سے وہ جو لفظ ہوتا ہے، جو حرف ہوتا ہے، وہ ادا جہاں سے ہوتا ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے، اور جو اس کے اوپر رول ادا لگتے ہیں، فتحہ، دمہ، کسرہ، جو بھی اوپر کے ایکسٹرا رولز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ تجوید کہلاتے ہیں۔ تو تجوید کیا کرتا ہے؟ اس کو حرکات مطلب اس کو موو کرنے کی وہ کرتا ہے، اور جو مخارج ہوتے ہیں تو اس کا پراپر کہاں سے کس جگہ سے وہ لفظ نکلنا چاہیے، کس جگہ سے لیٹر ادا ہونا چاہیے، اس کو مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم نے دیکھا کہ 5 حصے تھے جو مخارج کے، 5 ہم نے حصے کر لیے تھے ماؤتھ کے، ایکچولی جو منہ کے 5 حصے کرے ہوئے تھے، کہ جو لسان، زبان لیا تھا، پھر شفتان یعنی ہونٹ، پھر اس کے بعد الخیشوم ناک لیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد لسان، شفتان، الخیشوم، الجوف جو ایمٹی پارٹ ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ شفتان ہو گیا، لسان ہو گیا، اور حلق، اور رہ گیا حلق۔ تو یہ 5 حصے ہیں، ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے۔ الشفتان ہم نے مکمل کیا۔ الشفتان میں ہم نے 4 لیٹر پڑھے تھے، ما، ب، و، ف، ٹھیک ہے؟ ما اور ب، و، ف، یہ 4 لیٹر ہم الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ٹنگ سے ادا ہونے والے لیٹرز ہیں، یعنی زبان سے جو لیٹرز ادا ہوتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جن کا مس ہو گیا تھا they can see the recording انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہیں آپ کے ماؤتھ کے جو حصے ہیں جس سے وہ مخارج ادا ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے جو فرسٹ حصہ تھا، یعنی کہ دس پارٹ، لپس والا، یعنی کہ جو ہونٹوں والا ہے حصہ، وہ ہم نے مکمل کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں کی طرف آتے ہیں، پیچھے، اس سے تھوڑا سا پیچھے، یعنی زبان کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ کے لپس ہیں، پھر آپ اندر کی طرف جائیں گے تو آپ کی زبان ہے۔ تو زبان کا حصہ اور اوپر کا جو حصہ ہے اس کو ملا کر یہ جو مخارج ادا ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے کتنے لیٹرز کرنے ہیں؟ آج ہم نے 12 لیٹرز کرنے ہیں، یعنی 12 حروف کرنے ہیں اللسان والے، یعنی جو زبان سے ادا ہونے والے 12 حروف کو ہم نے ادا کرنا سیکھنا ہے، کہ کس طریقے سے، کہاں سے وہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کچھ نام ہیں، تو یہ نام ہم نے جسٹ مینشن کیا ہے تاکہ کہیں اب اگر آپ کے پاس سامنے آئے تو آپ کو بس پتا ہو۔ یہ ہم نے یاد نہیں کرنے ہیں۔ اکثر لسان یعنی دا بیک، جو زبان کا بہت پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو اکثر لسان کہا جاتا ہے، وسط کہا جاتا ہے، مڈل آف دی ٹنگ یعنی درمیانی حصہ حافت اللسان ہے۔ تو یہ اس کے سائڈز ہیں، ایجز ہیں، زبان کے جو کارنرز ہوتے ہیں وہ ہے، اور طرف اللسان جو زبان کی ٹپ ہوتی ہے، زبان کی نوک ہوتی ہے، اس کو طرف اللسان کہا جاتا ہے۔ تو یہ نام ہے، یہ نہیں یاد رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مینشن کر دیے ہیں تاکہ آپ کی سلائیڈ میں رہے، اگر کہیں آپ کے سامنے آ جائے، نظر سے گزر جائیں، تو آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز ہماری ذہن سے گزر چکی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو طرف اللسان، ٹپ آف دی ٹنگ، زبان کی نوک۔ حافت اللسان، یہ زبان کی ایجز جو ہے، یہ کنارے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وسط کہا جاتا ہے درمیان کو، مڈل آف دی ٹنگ۔ پھر اس کے بعد عکس اللسان یعنی بیک، جو پیچھے پچھلا حصہ ہے زبان کا، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے 12 لیٹرز پڑھنے ہیں۔ کون کون سے 12 لیٹرز؟ یہ انشاءاللہ اس کے اوپر جو پویم ہوگی اس کے ذریعے سے آپ کو اور بھی مزید جلدی سے یاد ہو جائے گا یہ سارے لیٹرز کے مخارج کہاں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم ایک ایک کر کے جدا جدا کر کے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے 3 لیٹر کر کے جوڑیاں بنا دی ہیں، تو سمجھ لے یہ کیا ہے؟ یہ کلاس میٹس ہیں، یعنی
ये रूममेट समझ ले, एक ही जैसे जगह से ये अदा होने वाले लेटर्स हैं, मतलब इनका जो मखारिज है ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए इनको तीन तीन की जोड़ी में बना दिया गया है। स ज ज़ त द तो ज़ स सो और ला ना रो। ये 12 लेटर हमने पढ़ने हैं, एक एक करके हम सबका मखरज देखेंगे। तो ये सबसे शुरू वाले हिस्से में यहाँ से ये अदा होंगे, कहाँ से होंगे अभी हम देखते हैं। फिर उसके पीछे से ता दा तो हो गए, फिर उसके बाद ज सा स्व जो है वो और थोड़ा पीछे से आ जाएगा, फिर ला ना रो है वो और थोड़ा पीछे से आ जाएगा। तो यानी सीक्वेंस में हम चलेंगे तो फिर याद रखने में मखारिज मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो एक एक अलिफ बा ता सा इस तरीके से हम एक एक का मखरज पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। ये इस तरीके से जोड़ी में पेयरिंग करके पढ़ लेते हैं तो याद रह जाता है, याद रखने में आसानी हो जाती है। तो हम पहले 3 लेटर पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, फिर 3, और ये 3-3 लेटर कैसे हैं? एक-एक ही जगह से अदा होने वाले लेटर्स हैं। सबसे पहले है 3 लेटर्स हम अदा करेंगे कि कहाँ से वो अदा होते हैं, और तीनों का मखारिज जो है, तीनों के जो मखरज है, कहाँ से आर्टिकुलेशन पॉइंट जो है, जहाँ से ये अदा होते हैं, जहाँ से ये निकलते हैं, सेम है। ठीक है? तो पहले 3 लेटर कौन-कौन से हैं? स, ज़ाल और ज़ो। स, ज़ाल और ज़ो। अब देखिए ये कहाँ से अदा होते हैं। सबसे पहले जो ज़बान, आपने दे अपनी ज़बान का जायज़ा लेना है, ज़बान की जो आपकी नोक है, बिल्कुल जो टिप है, ज़बान की नोक, उसको टच करें। अब इस ज़बान की नोक को आपको कहाँ ले जाना है? ऊपरी दाँतों के किनारों पर, जो आपके अपर टीथ हैं, उनके जो उसका जो किनारा है, यानी जो उनकी बाउंड्रीज़ है, जो उनके एजेस हैं, उनको ज़बान की नोक से मिलाना है और फिर इन तीनों लेटर्स को अदा करना है। ठीक है? तो आप क्या करेंगे? ज़बान की नोक को ऊपर के दाँतों के किनारों से मिला देंगे। ठीक है? और फिर अदा करेंगे। अदा करने का तरीका भी हमने आपको बताया था, किस तरीके से अदा किया जाएगा। किसी भी लेटर को अदा करने का तरीका ये है कि आप पहले उसका मखरज निकालेंगे। उसको कैसे निकाला जाता है? उससे पहले अलिफ फतहा लगा दिया जाता है। हमजा फतहा यानी अलिफ ज़बर आ लगा देते हैं और फिर उसको अदा करते हैं, या फिर आप यूँ करते हैं कि हर लेटर के ऊपर फतहा यानी ज़बर लगाते हैं और फिर उसको अदा करने की कोशिश करते हैं। या तो हम इसको इस तरह अदा करेंगे, देखिए अपनी ज़बान को लें, ज़बान की टिप, नोक को दाँतों की जो किनारे हैं, ऊपर के दाँतों के किनारों से मिलाएँ और कहें स, अस। पहले अस कहें, अस, 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 अस। अच्छा, ये आप जो इंग्लिश का बोथ, बोथ, इस तरीके से जो आवाज़ आती है थ की, वो है ये स, बोथ, इस तरीके से आपको स को अदा करना है। स, अस, 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 स, स, स। क्या कर रहे हैं हम? ज़बान की नोक को दाँतों के किनारों से, ऊपर के दाँतों के किनारे से हम मिला रहे हैं। स को अदा करें। स, स, सा, सा और स। देखिए फ़र्क है? स मैच नहीं करना है इसको। उर्दू में सीन से मैच होता है, ये जो सा है, सीन से ही मिलता-जुलता पढ़ा जाता है, लेकिन अरबी जहाँ से वो निकलता है। ठीक है? तो स उ उसी जगह ज़ ज़ ज़। अच्छा, एक बात याद रखें, जब भी आप मखारिज पढ़ते हैं, तो आपको वॉइस को लाउड रखना है, ताकि वो सारी चीज़ें अदा हो जाएँ। क्योंकि मखारिज के वक़्त अगर हम लाउड नहीं पढ़ेंगे, स्लो वॉइस रखेंगे, तो वो सही से अदा नहीं होंगे और आपके कानों तक अगर नहीं समझ आएगी वो
ज ज़ो, स ज ज़ो। इस तरीके से आपको ज़ो को हैवी कर देना है, भारी करना है, क्योंकि ये हुरूफ़े मुस्तआलिया है, हैवी लेटर है, भारी लेटर है। तो ये हो गए आपके ज़बान की नोक को दाँतों के किनारे से मिलाकर अदा होने वाले 3 लेटर, ठीक है? अब हम आते हैं 3 और मज़ीद लेटर जो कि बिल्कुल उसी के पीछे से अदा होते हैं और सेम तीनों का मखरज जो है, आर्टिकुलेशन पॉइंट तीनों का सेम है, ठीक है? आपकी जो ज़बान की नोक है, जो अब दाँतों के किनारों से लग रही थी, वो अब आपके दाँतों की जड़ से लगेगी। जड़ किसको कहा जाता है? जो आपके दाँत, ये जो आपके दाँत हैं ऊपर वाले, उसके जो अंदर का हिस्सा है, उससे आपकी ज़बान की नोक टच होगी, दाँत को, ठीक है? नॉट पैलेट, तालू को नहीं, दाँतों ही के पिछले हिस्से को जो अंदर की तरफ है, वो उससे आपकी ज़बान की नोक, टिप ऑफ द टंग जो होगी, वो दाँतों की जड़ यानी रूट से टच होगी और ये तीनों लेटर अदा होंगे। जिस तरीके से हमने देखा ज़ और ज़, मतलब लाइट है और ज़ो हैवी है, उसी तरह से ये दोनों लाइट होंगे और तो जो होगा हैवी होगा, लेकिन मखरज जो पॉइंट है तीनों का सेम होगा। तो अब अपनी दांतों ज़बान की नोक लें और दांतों की जड़ से, यानी आपके ऊपर के जो दांत हैं, उनकी रूट को वो ज़बान लगाएं और कहें त, 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 या फिर कहें अत, 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 ठीक है? त, त, त। क्या कर रहे हैं हम? जबान की टिप यानी टिप ऑफ द टंग, जबान की नोक को दांतों की ऊपर के दांतों की जड़ से टच कर रहे हैं, तो त अदा हो गया। उसी जगह से दाल अदा होगा। त के बाद कहें द, त, द, त, द, अथ, अद, अथ, अद, अथ, अद। तो क्या हो रहा है? दोनों एक जगह पर आप फील भी करेंगे कि आपकी जो जबान की नोक है आपके दांतों की जड़ से टच हो रही है, राइट? अच्छा, ये हो गए त और द। अब हम आते हैं तो की तरफ। जिस तरह से आपने ता कहा है, बस उसको मुंह भरकर, मुंह को गोल नहीं करना है, बस मुंह को हैवी करना है। मतलब याद रखें कि किसी भी वर्ड को हैवी करना होता है ना, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर ओ की साउंड ऐड कर देनी है। क्या करनी है? ओ की साउंड ऐड कर देनी है। तो क्या होता है, वो वर्ड हैवी हो जाता है। ये ता है और ये तो, ता, तो। जिस तरह से ज, जो, तो ओ लगाने से वो हैवी हो जाता है, ठीक है? तो हमने हैवी लेटर्स को हमेशा ओ की साउंड उसके अंदर एंड में आती है। तो क्या हो गया, ये त जहां से अदा हुआ वहीं से हो गया द, और वहीं से होगा तो, लेकिन हैवी करके, भारी करके, तो, 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 त, द, तो, त, द, तो, त, द, तो, ठीक है? तीनों एक ही जगह से अदा होने वाले लेटर हैं, जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़, रूट ऑफ द अपर टूथ, ठीक है? ये जो मिडल वाला, एक्चुअली टीथ, क्योंकि दो तीन दांतों पर ऊपर के मिडल वाले से टच होती है वो नोक। तो त, द, तो, त, द, तो, त, द, तो, ठीक है? ये हो गया आपका इसका मखरज, त, द, तो का। अब हम आगे आते हैं बाकी 3 लेटर्स, ज, स, फो। अब इनको कैसे अदा करेंगे? जबान की नोक को अगले ऊपरी और निचले दांतों के किनारों से मिलाकर, आपके ऊपर के और नीचे के दोनों दांतों के ऊपर और नीचे के किनारे जो होते हैं, उनसे आपकी जबान की नोक टच होगी, ठीक है? ऊपर के दांत और नीचे के दांत के जो किनारे हैं, ठीक है? किनारे किसको कहा जाता है? ये समझ लें, ये ऊपर के दांत हैं और ये नीचे के दांत हैं। तो ये जो है, ये किनारे हैं। इनसे जबान की जो नोक है, टिप होगी, वो टच होगी और ये तीनों लेटर अदा होंगे। लेकिन इसमें भी क्या फर्क है? ये पहले 2 लेटर लाइट होंगे और लास्ट लेटर जो होगा वो हैवी होगा, भारी होगा। आपको उसको मुंह भर के ओ लगा कर पढ़ना है।
ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک لیٹر کو. پہلا لیٹر ہے آپ کا زا. زا. اچھا، اب یہ جو زا لیٹر ہے نا، اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی بزنگ ساؤنڈ آئے گی، بز. ز. ز. اس طریقے سے. زا. 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 از. 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 تو دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ کے ساؤنڈ نکلنے چاہیے. زا. از. زا. از. پھر ہم آتے ہیں سین کی طرف. سین کے اندر آپ کی سیٹی کی ساؤنڈ آنا چاہیے، وسلنگ ساؤنڈ. اس طریقے سے. سا. 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 اس. 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 سا. سا. اور یہ آپ کی زبان کی نوک جو ہے آپ کے اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کے کناروں سے ٹچ ہو رہی ہے، تو آپ فیل کریں گے زا. زا. سا. سا. دونوں میں فرق ہے. زا میں بزنگ ساؤنڈ ہے، جیسے بیز کرتی ہے نا، جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ کیسے ایسے بزنگ ساؤنڈ نکالتی ہیں، اسی طریقے کے. تو زا میں بزنگ ساؤنڈ ہے اور سین میں وسلنگ ساؤنڈ ہے، یعنی کہ سیٹی کی آواز ہے. زا. سا. سا. اب اسی جگہ سے آپ سین کی جگہ سو ادا کریں گے، اور اس کے اندر تھوڑی سی آپ کی ہوا جو ہے باہر کی طرف پھینکی جائے گی، اور یہ جو آپ کی سو ادا ہوگا. سو. سو. سین کو کہیں گے آپ سو. 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 مخرج وہی ہے لیکن ہیوی کرنا ہے، او او کر کے، اور تھوڑی سی ہوا آپ کی باہر کی طرف نکلے گی. سو. 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 اس. 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 سو. 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 ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں زا. سا. سو. زا. سا. سو. زا. سا. سو. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں لیٹرز جو ہیں ان میں سے یہ سو جو ہے ہیوی ہے، بھاری ہے. اب ہم آتے ہیں لا نا رو کی طرف. لا نا رو. دیکھیں ہم پیچھے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں نا. پہلے ہم نے کیا کیا، زبان کی نوک کو باہر دانتوں کے بیچ میں لے کر آ گئے، مطلب اوپر کے جو دانت ہے اس کی نوک سے ٹکرا کر ہم نے س ز زو کو پڑھا. س ز زو. پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا پیچھے دانتوں کے جو پیچھے کی روٹ ہے اس کی طرف آ گئے، اور زبان کی نوک کو دانتوں کی روٹ سے ملا کر ہم نے تا دا تو پڑھ لیا. پھر اس کے بعد ہم ز سا سو کے لیے ہم نے کیا کیا، دونوں دانتوں کے جو کنارے ہیں اوپر اور نیچے کے، اس کو زبان کی نوک سے ملا کر پڑھ لیا، تو ہو گئے سو. سا. ز سا سو. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں لا نا رو. یہ جنرلی سب کا صحیح ادا ہوتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی انشاءاللہ، لیکن آپ مخرج پوائنٹس جان لیں یہ ہے کہاں سے ادا ہونے والے. لا نا رو کہاں سے ادا ہوتے ہیں. لا جو ہوتا ہے آپ کی زبان کی نوک، یعنی ٹپ آف دی ٹنگ، اور تالو. تالو کون سا ہے، اوپر کا جو پیلٹ ہے آپ کا، وہ اس کے ابتدائی حصے سے. آپ کے تالو کا ابتدائی حصہ کہاں ہے، جہاں آپ کے دانت ختم ہو رہے ہیں، وہیں تھوڑا سا آگے چل کر کیا ہے، آپ کی جو دانت کی جڑ ختم ہو رہی ہے نا، اس کے ہی تھوڑا سا پیچھے کیا ہے آپ کے ہارڈ پیلٹ جو ہے، جو تالو ہے سخت والا، اس کا جو شروعاتی حصہ ہے، انیشل جو حصہ ہے، اس سے آپ کی زبان کی نوک ٹچ ہوگی اور لام ادا ہوگا. ل. ل. دیکھیں آپ ل کہہ کے دیکھیں کہاں پر ٹچ ہو رہی ہے آپ کی زبان کی نوک، ہارڈ پیلٹ کو، شروعاتی حصے کو. ل. 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 ال. 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 ل. 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 ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ یہ سب کا صحیح ادا ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنی وہ مشکل والی بات نہیں ہے. بس مخرج جان لے کہ زبان کی نوک شروعاتی کس سے، شروعاتی حصہ جو ہے آپ کے پیلٹ کا، یعنی کہ تالو کا، اس سے اٹیچ ہو کر، اس سے ٹچ ہو کر یہ لام ادا ہوگا. اس کے بعد ہم آتے ہیں نون کی طرف. نون زبان کے کا کنارہ اور لام کے مخرج سے ذرا سا اوپری حصہ، جہاں پر لام کا مخرج ہے یعنی شروعاتی پیلٹ ہے، ہارڈ پیلٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جو دانت ہیں اوپر والے، اس سے پھر اس سے آپ کا تالو وہاں سے اوپر کی طرف شروع ہوتا ہے، تو یہاں شروع پہ تو آپ نے زبان کی نوک ٹچ کر دی تھی تو لام ادا ہو گیا.
اب اس کے تھوڑا سا پیچھے آپ جائیں گے تو یہاں سے نون ادا ہوگا. ٹھیک ہے. نون زبان کا کنارہ اور لام کے مخرج سے ذرا اوپری حصے سے ملا کر ادا ہوتا ہے. نہ 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 ان ان ان. آپ دیکھ رہے ہیں زبان جو ہے وہاں اب وہاں شروعاتی حصے میں نہیں ٹچ ہو رہی, اس سے تھوڑا سا پیچھے ٹچ ہو رہی ہے. ان 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 ان. اور زبان کے کنارے ٹچ ہو رہے ہیں, ٹپ آف دا ٹنگ نہیں ٹچ ہو رہی ہے. ان ان اس طریقے سے آپ نہیں کہہ رہے ہیں ان ان. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جب آپ کے زبان کے کنارے کون سے ہوتے ہیں, یہ ہے کنارے, یہ ٹچ ہوتے ہیں اور نون ادا ہوتا ہے. جب اوپر کے پیلٹ سے ٹچ ہوتے ہیں تو نون ادا ہوتا ہے. ان نہ 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 نہ. اب ہم آتے ہیں رو کی طرف. رو. زبان کے کنارے کو تالو کے سب سے اوپری حصے, یہ جو آپ کا ہارڈ پیلٹ ہے, اوپری اندر کی طرف جو حصہ ہے اس سے اٹیچ ہوتی ہے. آپ کے زبان کے کنارے اوپر ٹچ ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور چیز, یہاں جو را ہے ہم یہ اردو کی طرح را نہیں پڑھیں گے, رے نہیں پڑھیں گے. اٹ از رو. اٹ از سم تھنگ لائک رو. we say na raw material, raw, sorry, it is raw, but it is conditional heavy. یہ permanent heavy نہیں ہوتا. باقی سے پہلے جتنے لیٹر ہم نے پڑھے heavy والے, بھاری والے, جیسے سو اور تو اور دو, سوری زو, تو یہ سارے جو تھے, جو لاسٹ لیٹر تھے وہ سارے ہیوی تھے, وہ ہمیشہ ہیوی رہتے ہیں. لیکن یہ جو را ہے وہ کنڈیشنلی ہیوی ہوتا ہے, لائٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیوی والا پڑھ رہے ہیں, وہ لائٹ کب ہوگا, کہاں ہوگا, وہ انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی کیسے پڑھیں گے, ل ن رو رو رو. تو یہ آپ کی زبان جو ہے اوپر کے ہارڈ پیلٹ سے لاسٹ والا جو حصہ ہے اس کا, تالو کا پچھلا حصہ, اس سے ٹچ ہو کر یہ رو ادا ہوتا ہے. تو اب آپ کو رو کہنا ہے, رو رو. آپ رے نہیں کہیں گے, را نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. رو رو رو. تو یہ آپ کے 12 لیٹر ہیں جو کہ زبان سے ادا ہوتے ہیں. انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم ریوائز کریں گے تو سارے کلیئر ہو جائیں گے. دیکھیں اب یہاں پر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ آپ کی زبان کی نوک ہے. ٹھیک ہے. یہ زبان کی نوک, دس ون, ٹپ آف دی ٹنگ, اور یہ آپ کے اوپر کے دانتوں کا کنارہ, یہ دانت دکھ رہا ہے آپ کو, اس کا کنارہ, وہاں سے یہ تین لیٹر ادا ہوں گے. زبان کی ٹپ آف دی ٹنگ اور دانتوں کا کنارہ, یہ دونوں جب ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے ہیں تو یہ تین لیٹر ادا ہوتے ہیں. ان تین لیٹر میں یہ لیٹر جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے. کون سا؟ زو. this one is heavy, this one is heavy, this one is heavy permanently, اور this one is heavy conditionally. ٹھیک ہے. یہ شرطیں ہوتی ہیں اس کے اوپر, رو کے اوپر, کہ وہ کب ہیوی ہوتا ہے کب لائٹ ہوتا ہے. لیکن یہ تین جو ہے پرماننٹ ہیوی ہیں. سوری, کون سے والے, یہ اوپر کے تین ہیں بلو والے, وہ پرماننٹلی ہیوی ہیں. لیٹر کسی بھی حال میں وہ ہیوی ہی پڑھے جائیں گے, آپ اس کو کبھی بھی لائٹ نہیں پڑھ سکتے. اب ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے. دیکھیں, زبان کی نوک کو دانتوں کے کنارے سے تین لیٹر ادا ہوتے ہیں, س ز زو, س ز زو. پھر اس کے بعد اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, دانتوں کے پیچھے کی طرف کے کناروں سے ملا کر آپ, سوری کناروں سے نہیں, پیچھے کی طرف کے حصے سے ملا کر جب آپ دانتوں کی جڑ سے زبان کی نوک کو لگائیں گے تو یہ تین لیٹر ادا ہوتے ہیں, جس میں تو جو ہے ہیوی ہے, ت د تو, ت د تو. پھر اس کے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے تو کیا ہوگا, یہ تین لیٹر ادا ہوں گے, ز س سو, ز ز ز س سو. تو ز جو ہے اس میں بزنگ ساؤنڈ آئے گی,
سا میں سیٹی کی ساؤنڈ آئے گی، اور سو کے وقت آپ کیسے ہے، جس طرح پمپ میں جب ہوا بھری جاتی ہے اور پھر وہ کیسے جو سائیکل کی ٹیوب وہ کر کے نکلتی ہے، تو وہ اس طریقے سے آواز نکلے گی آپ کی. جب سو ادا کریں گے تو آپ اس تھوڑی سی آپ کی جو ہوا ہے وہ باہر کی طرف نکلے گی. ز س سو، ز ز س سو، سو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ل ن رو، ل اور ل ن رو. یہ اور تھوڑا سا پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں. اب زبان کی نوک جو ہے، شروعاتی پیلٹ، انیشیل حصہ جو ہے آپ کے تالو کا، اس سے ل ادا ہو جائے گا. پھر یہ زبان کے تھوڑے سے جو کنارے آتے ہیں، وہ جب آپ کے پیچھے درمیانی پیلٹ سے لگے گا، تھوڑے سے پیچھے کے لام سے تھوڑا پیچھے لگے گا، تو نہ ادا ہو جائے گا. اور جو پچھلا حصہ ہے، تو اس سے جب یہ زبان کے کنارے لگیں گے تو رو ادا ہوگا. ل ن رو. اچھا، اب اس کے اوپر ہے نا ایک چھوٹی سی پویم ہے، جس کی وجہ سے جس کے ذریعے سے آپ یہ جو مخارج ہیں اس کو بہت اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. جتنے ہم نے پڑھ لیے اس کے اوپر ہم وہ پویم انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بھی بھیج دیں گے. وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہونٹوں سے ہو چار ادا، م ب و ف، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، س ز زو، ت د تو، ز س سو، ل ن رو. اتنا ہم نے پڑھ لیا. اتنی ہم آپ کو انشاءاللہ وہ پویم بھیج دیں گے. پھر آپ لوگوں نے ان مخارج کو، وہ پویم آپ بار بار سنیں گے تو وہ آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اسی سیکوینس میں آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہاں پر ہم نے 12 لیٹر مکمل کیے، جس میں سے 4 لیٹر ہیں جو ہیوی ہیں. چاروں میں سے ایک لیٹر جو ہے کنڈیشنل یعنی شرط کے مطابق ہیوی ہوتا ہے، کبھی لائٹ بھی ہو جاتا ہے. ہیوی کا کیا مطلب ہے؟ آپ جب بھی اس کو پڑھیں تو اس کے اندر تھوڑی سی او کی ساؤنڈ آپ نے ملانی ہے، تو وہ منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے، او کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ بھاری پڑھا جائے گا. تو بھاری لیٹر جو ہوتے ہیں، ہیوی لیٹر جو ہوتے ہیں، آپ اس کو سادہ اس طریقے سے زوئیں توئیں سواد اس طریقے سے زو سوس تو نہیں پڑھ سکتے. آپ اس کو ہیوی کر کے منہ بھر کر اور اس کے ساتھ او کی ساؤنڈ لگا کر پھر اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کا صحیح سے ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے الحمدللہ زبان کے جو مخارج ہیں، جو ٹپ آف دی ٹنگ سے ادا ہونے والے ہیں، وہ 12 مخارج تھے جو کہ ہم الحمدللہ ہم نے مکمل کیے. یہ سارے ٹپ آف دی ٹنگ سے ادا ہونے والے. دیکھیں یہاں پر یہ آپ کی زبان کی نوک ہے، اسی کے اس میں یہ سارے کے سارے لیٹر آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، آج ہم نے اتنا حصہ مکمل کر لیا. باقی جو رہتا ہے انشاءاللہ اور ہم نیکسٹ لیکچر میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ we have completed uh, 4 letters of الشفتان, that means from the lips. یعنی زبان جب ہوٹوں سے ادا ہونے والے جو 4 لیٹر تھے وہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں مکمل کیے. آج سیکنڈ لیسن میں ہم نے 12 لیٹر مکمل کر لیے. جو 12 لیٹر تھے وہ زبان کی ٹپ یعنی نوک سے زبان کے ادا ہونے والے لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ باقی جو لیٹرز رہتے ہیں 12 اور 4 یعنی کہ ہم نے کتنے مکمل کر لیے؟ 16 مکمل کر لیے. اب بچتے ہیں ہمارے پاس 12 لیٹرز، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں مکمل کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.